شکاگو آٹو شو گاڑیاں بنانے والوں کے لیے اپنی جدید ترین مصنوعات کی پہلی نمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ حالیہ برسوں میں بیٹری سے چلنے والی برقی گاڑی یا BEV پر توجہ زیادہ تھی، لیکن گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث اس سال کے آٹو شو میں مختلف اقسام اور چوائسز پر زیادہ زور ہے۔ ٹویوٹا میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک فارمولا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹویوٹا کے کرٹ میکالسٹر کا کہنا ہے کہ کمپنی کی تیار کردہ الیکٹرک اور پیٹرول سے چلنے والی دونوں طرح کی گاڑیاں صارفین کی رائے کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہمارے صارفین ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہر طرح کی گاڑیاں چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم انہیں ایک مخصوص دائرہ انتخاب میں قید کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹویوٹا پریس گاڑیوں کی 5ویں کھیپ کی نمائش کر رہا ہے، جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والی ہائبرڈ گاڑی ہے، جس میں بیٹری اور پیٹرول دونوں سے چلنے والا انجن استعمال ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس ٹویوٹا اور لیکسس کے 21 ہائبرڈ ماڈل ہیں، تو یہ ہمارے کاربن کے اخراج میں کمی کے پیغام کا ایک بڑا حصہ ہے۔ کرٹ میکالسٹر کا کہنا ہے کہ ٹویوٹا زیادہ مہنگی الیکٹرک گاڑیوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مانگ کو نظر انداز نہیں کر رہا۔ ہم اسے یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف ایک ایسی چیز پیش کریں جو ہمارے خیال سے مناسب ہے، بلکہ ان کی جیب پر بوجھ بھی نہ بنے۔ 2022 میں گاڑیوں کی خرید کے لیے دیے جانے والے قرضوں کی بلند شرح سود نے نئی گاڑیوں کی خریداری میں کمی کی اور ایک دہائی میں پہلی مرتبہ فروخت نیچے چلی گئی۔ لیکن تحقیقاتی فرم موٹر انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 75% اضافہ ہوا۔ پچھلے سال امریکہ میں نئی کاروں کی فروخت کا تقریباً 6% الیکٹرک گاڑیوں کے حصے میں آیا۔ کار سازوں کا کہنا ہے کہ صارفین کو اپنی رینج اینگزائٹی یعنی اس فکر کو دور کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ کتنے فاصلے بعد ان کی الیکٹرک گاڑی کو بیٹری چارج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ امریکہ میں چارجنگ اسٹیشنوں کے مقابلے میں پیٹرول اسٹیشنوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے صارفین میں سے کچھ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ان لوگوں کو 3 سب سے زیادہ طلب والی اقسام کی الیکٹرک گاڑیاں آفر کی جائیں، لیکن جو تیار نہیں ہیں ان کے لیے ICE گاڑیاں یا پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں پیش کی جائیں۔ جنرل موٹرز کے شیورلے برانڈ کے چیڈ لائنز کا کہنا ہے کہ پیٹرول سے چلنے والی کاروں کی مانگ میں کمی آئی ہے، اس لیے ان کی کمپنی کی مصنوعات کا انتخاب سپورٹ یوٹیلیٹی گاڑیوں یعنی SUVs پر مرکوز ہے۔ اس سال کے آخر میں شیورلے بیٹری سے چلنے والی 2 نئی SUV گاڑیاں پیش کرے گی، لیکن سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ پک اپ ٹرک امریکہ میں بے حد مقبول ہیں اور اسی لیے ہم الیکٹرک سلوراڈو بھی پیش کر رہے ہیں۔ ڈاج کمپنی کے ڈیزائن مینیجر ڈیان نناو کا کہنا ہے کہ صارفین کو ایسی گاڑیاں چاہیے جو دیکھنے میں الیکٹرک کم اور کلاسک زیادہ ہوں۔ میرے خیال میں اگر آپ اس وقت کی تمام الیکٹرک کاروں کو دیکھیں تو وہ سب ایک جیسی نظر آتی ہیں، ان کو دیکھ کر ایک ہی طرح کا احساس ہوتا ہے، ان کی بناوٹ ایک جیسی ہے، ایک خاص تناسب کے ساتھ، ایک جیلی بین جیسی۔ ڈیان نناو ایک ایسے تصور پر کام کر رہے ہیں جو مقبول چیلنجر مسل کار کو مکمل طور پر ایک الیکٹرک گاڑی میں تبدیل کر دے گا۔ ایک ایسی گاڑی ہے جو ابھی تک نہیں بنی اور یہ مسل کار بنانے کا ایک بڑا تجربہ ہوگا۔ ایک طرف کارساز صارفین کی پسند کے مطابق گاڑیاں بنانے پر زور دے رہے ہیں تو دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ 2030 تک سڑک پر چلنے والی 50% گاڑیاں الیکٹرک ہوں۔ ادھر ریاست کیلیفورنیا نے لازمی قرار دیا ہے کہ 2035 تک ریاست میں فروخت ہونے والی تمام نئی گاڑیاں بجلی یا ہائیڈروجن سے چلنے والی ہوں۔ کین فیربا کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔